عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس آن لائن درس حدیث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جن مجلسوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا جائے ان مجلسوں سے ہم دور رہیں۔ وہ مجلسیں جن میں فضول باتیں ہوں ان سے ہم دوری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جو بھی بات کہتے ہیں ساری کی ساری باتیں نوٹ کی جاتی ہیں۔ قیامت والے دن یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہوں گے، اسی کے حساب سے ہمیں بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہیں، کون سی مجلسوں میں ہم شامل ہو رہے ہیں، کون سی مجلسوں سے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کے لیے کسی نہ کسی مجلس کا ہونا ضروری ہے جس میں وہ جمع ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں سے باتیں کرے۔ انسان کے لیے ایسے مجلسوں کا ہونا ضروری ہے جن میں وہ جمع ہو کر کے اپنے ساتھیوں سے باتیں کریں، اور سب سے بہترین مجلسیں وہ ہوتی ہیں جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ رہی بات ان مجلسوں کی جن میں اللہ رب العالمین کے ذکر کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مجلسوں میں درود نہیں پڑھا جاتا، تو وہ مجلسیں مذموم مجلسیں ہیں، ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان مجلسوں سے دور رہنے کی تنبیہ کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایسی مجلسیں قیامت والے دن اپنے بیٹھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے اوقات کو ایسے امور میں ضائع کیا ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی خبر دی ہے کہ ایسی مجلسیں دلوں کے سختی کا سبب بنتی ہیں، اور ایسی مجلسوں میں جو بیٹھنے والے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل کسی موعظت، کسی نصیحت یا کسی تذکیر کو قبول نہیں کرتے۔ احباب گرامی، ایک روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کی جائے تو ایسی مجلس اس کے لیے نقص اور حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔ اس طرح سے اگر کوئی شخص کسی ایسی مجلس میں جاتا ہے، ایسی مجلس میں جو ہے وہ بیٹھتا ہے، شامل ہوتا ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہوتا ہو، تو ایسی مجلسیں اس کے لیے قیامت والے دن حسرت و ندامت اور نقص اور کمی اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اسے علامہ البانی نے مشکاہ شریف کے اندر جلد نمبر 2 میں 703 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ایک اور روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع میں 5607 نمبر پر صحیح بھی قرار دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بھی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے، جو بھی قوم کسی ایسی مجلس میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو، جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کریں، اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں، تو مجلسیں ان کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہوتی ہیں اور نقص کا باعث ہوتی ہیں، تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے
تو انہیں عذاب دے. یعنی ان مجلسوں سے جو ہے دوری اختیار کرنے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے ہمیں کہ ایسی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ بھیجا جائے, ایسی مجلسوں سے دور رہا جائے اور ایسی مجلسوں میں شامل ہوا جائے جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو, اللہ کی باتیں ہوں, قرآن و حدیث کی باتیں ہوں, اور ایسی باتیں ہوں جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ایک اور روایت ہے ہم دیکھتے ہیں جو آخری روایت ہے اس درس کی, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے جسے امام ترمذی نے حسن غریب کہا ہے اور ارناؤت رحمہ اللہ نے جامع الاصول میں اسے حسن قرار دیا ہے. کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم اے لوگو بغیر اللہ رب العالمین کے ذکر کے زیادہ باتیں نہ کرو, یعنی فضول باتیں زیادہ نہ کرو, کیونکہ کثرت کلام سے, ایسی کثرت کلام کی جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو, دل سخت ہو جایا کرتے ہیں. ایسے کلام زیادہ, ایسے باتیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, نبی پاک درود نہ بھیجے, اچھی باتیں نہ ہوں, یہاں وہاں کی فضول باتیں ہوں, ان باتوں سے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دور اللہ رب العالمین سے دل اس کا ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو. تو میرے بھائیوں, ہم نے اس حدیث میں جانا کہ دل سخت ہو جاتے ہیں فضول باتیں کرنے سے, اور ایسے دل جو سخت ہوں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. لہذا ہمیں ایسی باتیں فضول نہیں کرنی چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو. کثرت سے ایسی باتیں اگر ہم کریں گے تو ہمارا دل سخت ہو جائے گا اور ہم اللہ رب العالمین سے دور ہو جائیں گے, والعیاذ باللہ. تو میرے بھائیوں, مجلسیں انسان کے لیے ضروری ہیں, لیکن ایسے مجلسوں میں ہم بیٹھیں جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جائے, اور ایسے مجلسوں سے ہم دور رہیں جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو, جن میں اللہ رب العالمین کی جو ہے باتیں اور اللہ رب العالمین کتاب کی باتیں, نبی پاک کتاب کی باتیں, نبی پاک درود شریف درود نہ پڑھا جائے اور فضول باتیں کی جائے, اس مجلسوں سے ہم دور رہیں, کیونکہ یہ مجلسیں ہمارے لیے قیامت دن حسرت و ندامت کا باعث ہوں گی. میرے بھائیوں, جو آج کے اس حلقے سے ہمیں فوائد حاصل ہوئے, پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کثرت کلام سے منع کیا گیا ہے. وہ کلام, اس کلام کی کثرت جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو, اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں جن میں استغفار ہو, جس میں علم کا سیکھنا سکھانا ہو, جس میں معروف کا حکم دیا جائے اور منکر سے روکا جائے. ان مجلسوں میں ہم رہیں. اس کے علاوہ کی جو باتیں ہوتی ہیں, فضول باتیں جن میں یہ ساری چیزیں نہ ہو, ان سے ہمیں دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں, ہم نے یہ جانا کہ ہمیں ان مجلسوں سے دور رہنا چاہیے. ان مجلسوں سے دور رہنا ہمارے اوپر واجب ہے جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو, اور ہم ان مجلسوں میں بیٹھیں, ان مجلسوں میں بیٹھنے کا اہتمام کریں جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کو یاد کیا, اللہ رب العالمین کلام کی باتیں کی جاتی ہوں. اس طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہو, فضول باتیں ہم زیادہ کریں تو اس سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے, اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھی مجلسوں میں شامل ہو کر کے اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم بری مجلسوں سے دور رہیں, برے ساتھیوں سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کی باتوں کو سمجھیں, ان پر عمل کریں, انہیں لوگوں میں عام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وجزاکم اللہ خیرا.